نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کڈس مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اس کا نام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم قرآن پاک سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے کی، سننے کی، سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری نیت بھی ہوتی ہے کہ ہم ان باتوں کو سن کر ان پر عمل کی کوشش کریں۔ آپ نے بھی نیت کرنی ہے اور آپ نے بھی توجہ سے پروگرام کو دیکھنا ہے۔ جو اچھی اچھی باتیں آپ نے سننی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بڑی پیاری سی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ محمد عربی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو پیارے بچوں، کتنا خوبصورت عمل ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 10 رحمتیں ملنی ہیں۔ رب کی جانب سے جب 10 رحمتیں ملیں گی تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ کی جانب سے ایک رحمت ملے اور بندے کی بگڑی بن جائے تو اسے اور کیا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت کے تمام مراحل بھی آسان ہوں گے، برکتیں بھی ملیں گی۔ تو نیت کریں، کثرت سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو 10 رحمتیں، 2 مرتبہ پڑھا تو 20 رحمتیں، 3 مرتبہ پڑھا تو 30 رحمتیں۔ عدد بڑھاتے جائیں، رحمتوں میں اضافہ کرواتے جائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کڈس مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ قرآن مجید کی تلاوت اور تجوید کے قواعد کو سمجھنے سمجھانے سے متعلق ہوتا ہے۔ اس میں کچھ لرننگ بھی ہوگی، توجہ سے آپ نے سننا اور دیکھنا ہے۔ بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب۔ بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا۔ آج دیکھتے ہیں کہ کڈس مدنی چل کے کون سے قاری صاحب ہمارے اس سلسلے میں شامل ہیں۔ جی قاری صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن پیش کریں گے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سید صارم اتاری۔ سید صارم اتاری۔ تو صارم بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کا انتخاب کریں گے تلاوت کے لیے؟ سورہ نازعات کی چند آیت کی تلاوت کروں۔ سورہ نازعات کی چند آیات کی تلاوت کروں گا۔ میں کچھ سوالات کرتا ہوں قاری صاحبان سے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ سورت کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکی۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس کی ٹوٹل آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 46۔ 46۔ ماشاءاللہ، قاری صاحب نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے۔ تو اب بڑھتے ہیں سورہ نازعات کی چند آیات کی تلاوت کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا،
يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, तिलावत कलाम पाक से हमारे सेगमेंट का आगाज़ हो चुका और सैयद सारिम भाई ने जिन आयात की तिलावत की वो स्क्रीन पर जगमगा रही हैं। सूरह नाज़ियात की पहली 7 आयात आपको नज़र आ रही हैं। बच्चों, आज के सेगमेंट में मैं आपको तजवीद का एक कायदा बताऊंगा जिस कायदे का ताल्लुक़ है वक्फ़ के साथ। किसके साथ? वक्फ़ के साथ। वक्फ़ का मतलब आपको पता होना चाहिए। कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते आप किसी मकाम पर रुक रहे हैं, इस तरह कि आपकी आवाज़ भी रुके, आपका सांस भी रुके, और फिर नए सांस के साथ, नई आवाज़ के साथ दोबारा पढ़ना शुरू करें, तो जो पहले आप रुके थे इस रुकने के अमल को क्या कहते हैं? वक्फ़ करना। अब जिस मकाम पर बच्चों आप वक्फ़ कर रहे हैं, हमें ये देखना होता है कि वो कौन सा हर्फ है और उस पर हरकत कौन सी है। ठीक है, जहाँ हम वक्फ़ करना चाह रहे हैं, जहाँ रुकना चाह रहे हैं, देखना है कि वो कलिमा कौन सा है और उस पर एराब कौन सा है। तो एराब को और कलिमे को देखकर, हर्फ को देखकर हम फैसला करते हैं कि हमने किस अंदाज में वक्फ़ करना है। तो बहुत सारे वक्फ़ के उसूल हैं, बहुत सारे तरीके हैं। एक कायदा, एक उसूल आपके सामने बयान करूंगा, बहुत आसान है। बच्चों, जिस कलमे पर हम रुकना चाह रहे हैं, जिस मकाम पर हम वक्फ़ करना चाह रहे हैं, वहाँ पर आखिरी हर्फ पर अगर 2 ज़बर की तनवीन आए, क्या कहा मैंने? 2 ज़बर की तनवीन, 2 पेश की तनवीन या 2 ज़ेर की तनवीन, उसको मैं जिक्र नहीं कर रहा, सिर्फ 2 ज़बर की तनवीन का उसूल बयान कर रहा हूँ। तो जिस मकाम पर हम रुक रहे हैं, वक्फ़ कर रहे हैं, अगर वहाँ पर 2 ज़बर की तनवीन हो तो वक्फ़ करते वक्त वो 2 ज़बर की तनवीन अलिफ से बदल जाएगी, उसकी आवाज़ अलिफ की तरह हो जाएगी। 2 ज़बर की तनवीन वक्फ़ की हालत में किससे बदल जाती है? अलिफ से। अच्छा, ये भी सुन लें, अगर 2 पेश या 2 ज़ेर की तनवीन हो तो वक्फ़ की हालत में उस तनवीन वाले हर्फ को साकिन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? साकिन। 2 पेश और 2 ज़ेर की तनवीन हो, 2 पेश या 2 ज़ेर की तनवीन हो तो वो हर्फ साकिन हो जाएगा वक्फ़ में। लेकिन अगर 2 ज़बर की तनवीन हो तो उसको साकिन नहीं करेंगे, बल्कि 2 ज़बर की तनवीन वाला हर्फ जो होता है वो किससे बदल जाता है? अलिफ से। समझ में आई आपको? तो देखते हैं स्क्रीन पर सूरह नाज़ियात की पहली आयत मुबारका के इख्तिताम पर आपको एक कलिमा नजर आ रहा है, गर्क़न। क्या नजर आ रहा है? गर्क़न। क़ाफ 2 ज़बर क़न, ये है 2 ज़बर की तनवीन। तो अब अगर मिला के पढ़ेंगे तो गर्क़न पढ़ेंगे और फिर आगे अगली आयत मिला देंगे। लेकिन अगर मैं रुकना चाह रहा हूं, यहां पर आयत पर वक्फ करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या पढ़ूंगा? वन्नाज़िआति गर्क़न, ये पढ़ूंगा? नहीं, वन्नाज़िआति गर्क़ा। 2 ज़बर की तनवीन को मैंने किससे बदला? अलिफ से। गर्क़न को क्या पढ़ा? गर्क़ा। यहां देखें, नश्तुन वक्फ में क्या होगा? नश्ता। सबहन वक्फ में क्या होगा? सबहा। सबक़न वक्फ में क्या होगा? सबक़ा। माशा अल्लाह। तो ये अंदाज था हमारे इस कायदे को समझने का कि 2 ज़बर की तनवीन वक्फ की हालत में अलिफ से बदल जाती है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की जानिब, जिसमें कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों और आयतों के फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं। आज देखते हैं कि कौन सी सूरत या आयत है जिसकी फजीलत हमने सुननी समझनी है और अमल की नियत भी करनी है। बच्चों, सेगमेंट का नाम है सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। कुरान मेरा नूर वाली किताब। माशाअल्लाह, सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। बच्चों, आज जिस सूरह मुबारका की फजीलत हम जानेंगे वो सूरत बड़ी प्यारी सूरत है और उस सूरत को कुरान मजीद की अरूस यानी कि ज़ीनत भी कहा जाता है, और वो सूरत है सूरह रहमान। सूरह रहमान बड़ी खूबसूरत सूरत है और इसकी आयात भी बड़ी प्यारी हैं, इतनी दिलकश हैं कि जब इसकी तिलावत की जाती है तो कानों को भली लगती है, सुनने में अच्छी लगती है और दिल में भी उसका असर होता है। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद की बरकत नसीब फरमाए। कुरान मजीद की बड़ी प्यारी सूरत जिसको कुरान पाक की ज़ीनत भी करार दिया गया, इसके फ़ज़ाइल भी बयान किए गए। कुछ सुनते हैं सूरह रहमान के बारे में। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ के लिए ज़ीनत यानी कि खूबसूरती है।
ہر چیز کے لیے زینت یعنی کہ خوبصورتی ہے، ہر چیز کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو قرآن کی خوبصورتی کیا ہے؟ قرآن پورا ہی خوبصورت ہے، لیکن خاص طور پر اسپیشل خوبصورتی اس کی بیوٹی کیا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کے لیے زینت یعنی کہ خوبصورتی ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھنے والے کو زمین اور آسمان کے فرشتوں میں ساکن الفردوس یعنی کہ جنت الفردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بچوں جنت کے مختلف طبقات ہیں، مختلف اسٹیج ہیں، مختلف درجات ہیں، ٹھیک ہے، اور سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اعلیٰ رینک ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت میں، سب سے افضل جو مقام ہے ساری جنتوں میں سب سے افضل جو جنت ہے اس کو کہتے ہیں جنت الفردوس۔ کیا کہتے ہیں؟ جنت الفردوس۔ اور یہ جنت الفردوس وہ مبارک مقام ہے جہاں پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں گے۔ جنت الفردوس میں کون ہوں گے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جنت کے مختلف درجوں میں جو نعمتیں الگ الگ رکھی ہیں، جنت الفردوس میں وہ ساری نعمتیں موجود ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور جنت الفردوس میں پھر وہ نعمتیں ہوں گی جو کسی اور جنت میں نہیں ہوں گی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں تو کون سی جنت مانگیں؟ جنت الفردوس مانگیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھتا ہے تو ان سورتوں کی تلاوت کرنے والے کو زمین اور آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ ساکن الفردوس ہے۔ ساکن الفردوس کا مطلب کیا ہے؟ جنت الفردوس کا رہنے والا۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم ان صورتوں کو پڑھیں گے، فرشتے ہمیں ساکن الفردوس کہیں گے، ہم رب کی رحمت سے انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے میں جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس تشریف لائے اور سورہ رحمان کی شروع سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ مکمل سورہ رحمان کی تلاوت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے فرمائی، لیکن سب خاموش رہے، سب صحابہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم پر یہ کیسی خاموشی دیکھ رہا ہوں، میں نے یہی صورت جنوں کی ملاقات کی رات ان پر تلاوت کی، یعنی وہ رات جس میں نبی کریم علیہ السلام نے جنات سے ملاقات کی، جنات نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے جنات کو بھی سورہ رحمان سنائی۔ تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے یہی صورت جنوں کی ملاقات کی رات ان پر تلاوت کی تو انہوں نے تم سے بہت ہی خوبصورت اور حسین جواب دیا۔ میں جب اس آیت پر پہنچا، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنوں کو سورہ رحمان سناتے سناتے جب اس آیت مبارکہ پر پہنچا، اور یہ وہ آیت ہے جو سورہ رحمان میں کئی مقامات پر آپ کو ریپیٹیشن کے ساتھ نظر آئے گی۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ کی اتنی نعمتیں، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کی کسی بھی نعمت کو جھٹلاتا نہیں ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب اس آیت پر پہنچا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انہوں نے یعنی کہ جنات نے کہا اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی چیز کو نہیں جھٹلاتے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے، نعمتوں میں غور و فکر کرنے، ان کا درست استعمال کرنے اور رب سے بخشش کا سوال کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام نور والی کتاب کے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس میں آج ایکٹیویٹی ہوگی کوسچن آنسر پر مشتمل۔ سوالات بچوں میری طرف سے ہوں گے، جوابات آپ کی جانب سے ہوں گے۔ دونوں طرف چار چار بچے موجود ہیں، ایک ایک بچے کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، وہ بچے آئیں گے بورڈ کے پاس۔ بورڈ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دو بورڈ موجود ہیں، ان پر کتنے نمبر لکھے ہوئے ہیں؟ 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 اور 6۔ مطلب یہ ہے کہ 6 سوالات ہونے والے ہیں میری جانب سے اور جوابات آئیں گے آپ کی طرف سے۔ بچوں طریقہ کیا ہوگا، اس کا میتھڈ کیا ہوگا؟ میں دو بچوں کو سلیکٹ کروں گا، دونوں بورڈ کے پاس کھڑے ہوں گے، میں آپ لوگوں سے ایک ہی سوال کروں گا، سیم سوال ہوگا، ٹھیک ہے؟ کوسچن کروں گا، آپ لوگوں نے سوال سننے کے بعد سمجھنا ہے، جواب سوچنا ہے، جو جواب آپ کو سمجھ میں آئے اس کو تلاش کرنا ہے اپنے سامنے پڑی ہوئی باسکٹ میں۔ اب باسکٹ میں جواب کیسے ملے گا؟
اس طرح ملے گا کہ دونوں جانب باسکٹس میں کچھ کلرفل پیپرز موجود ہیں، کچھ صفحات موجود ہیں، ان صفحات پر میرے سارے سوالوں کے الگ الگ کیا ہیں، جوابات موجود ہیں۔ آپ کا کام یہ ہوگا، آپ سوال سنیں گے، جواب سوچیں اور سمجھیں گے اور ان پیپرز میں سے تلاش کریں گے۔ میرے جس سوال کا جو جواب آپ کو جس پیپر پر نظر آئے اس پیپر کو آپ نے لینا ہے اور سوال نمبر کے حساب سے آپ نے بورڈ پر اس کو کیا کر دینا ہے، پن کرنا ہے۔ خاموشی کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ یہ کام ہوگا۔ دوسرے کے بورڈ کو بھی نہیں دیکھنا، کسی سے سننا بھی نہیں ہے، یہاں موجود بچے بھی ان کو بتائیں گے نہیں۔ جب 6 سوال مکمل ہو جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس کے جواب کتنے درست ہیں اور کون آگے بڑھتا ہے۔ تو آپ سب تیار ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ تو بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب اور سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ کیا نام ہے؟ جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی جواب ڈھونڈنا ہے۔ دائیں جانب سے کون ڈھونڈے گا جواب؟ ماشاءاللہ، ایک ہی ہاتھ کھڑا ہوا۔ مائک پر اپنا نام بتائیں گے۔ عبد المنان۔ عبد المنان بھائی، جواب ڈھونڈ لیں گے آپ؟ پکی بات ہے؟ چلیں آپ پہنچیں گے بورڈ کی طرف، مائک رکھ دیں گے۔ عبد المنان کے مقابلے میں یہاں سے کون آنا چاہے گا؟ بائیں جانب بھی 4 بچے موجود ہیں ماشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر جو بچے ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ بیٹا اپنا نام بتائیں گے مائک پر۔ محمد بلال۔ محمد بلال۔ بلال اور سامنے کیا ہیں؟ منان۔ محمد منان۔ پہنچیں گے جناب ماشاءاللہ۔ جی تو مقابلے کا آغاز ہم شروع کر رہے ہیں۔ سوالات میری طرف سے آنا شروع ہوں گے۔ پہلا سوال بچوں آپ دونوں سے یہ ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کے کتنے پر ہیں؟ عرش اٹھانے والے فرشتے یہ بڑے فضیلت والے فرشتے ہیں، بڑے مقام و مرتبے والے فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کے پر کتنے ہیں؟ عرش اٹھانے والے فرشتوں کے پر کتنے ہیں؟ تعداد بتانی ہے ڈیجٹ میں۔ دوسرا سوال بچوں آپ سے یہ ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کس صحابی کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ظاہر ہوا کرتے تھے؟ جبریل علیہ السلام جب انسانی صورت میں وحی لے کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو ایک صحابی رسول ہیں، ان کے حلیے میں آتے تھے۔ دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ وہ صحابی آئے، حالانکہ وہ نہیں ہوتے تھے، در حقیقت حضرت جبریل علیہ السلام ہوتے تھے۔ شاباش۔ تیسرا سوال، کون سے صحابی جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق یعنی کہ ساتھی ہوں گے؟ وہ کون سے خوش نصیب صحابی رسول ہیں جو جنت میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے؟ جی چوتھا سوال، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس کے قتل کا سنا تو سجدہ شکر ادا کیا؟ وہ کون سا بد نصیب شخص تھا کہ جس کے قتل ہونے پر نبی کریم علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا فرمایا؟ جی پانچواں سوال، اللہ پاک نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ جن بھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، جنات بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، تو اللہ پاک نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ وہ دن بتانا ہے۔ لاسٹ کوشچن، آخری سوال، چھٹا سوال آپ دونوں سے یہ ہے، مسلمان کا کون سا عمل قیامت کے دن اس کے لیے سایہ بنے گا؟ ماشاءاللہ 6 کے 6 سوالات ہو چکے ہیں، دونوں جانب جوابات بھی دیے جا چکے ہیں۔ اب ہم چیک کریں گے کہ کہاں کون سی غلطی ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگ تیار ہیں اپنے جواب دیکھنے کے لیے؟ ہیں جی بچوں، پہلا سوال یہ تھا کہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کے کتنے پر ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر فرشتے، عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ہر فرشتے کے 4 پر ہیں۔ کتنے پر ہیں؟ 4، جن میں سے 2 ان کے چہروں کے اوپر ہیں۔ عرش اٹھانے والے فرشتوں کے 4 پر ہیں اور 4 پروں میں سے 2 پر ان کی کہاں پر ہیں؟ چہروں کے اوپر ہیں، تاکہ ان کی نظر عرش پر نہ پڑے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کے پروں کی تعداد ٹوٹل 4 ہے۔ دونوں جانب 4 کہا گیا، دونوں کا جواب درست ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کس صحابی کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے؟ تو ان خوش نصیب صحابی کا نام ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بڑے خوبصورت اور حسین صحابی تھے۔ دونوں جانب جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال یہ تھا بچوں کہ کون سے صحابی جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق یعنی ساتھی ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ میں بھی ایک فرد ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں جواب
کس نے کیسا دیا ہے؟ تو ہمارے عبد المنان بھائی نے جواب دیا ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جواب درست ہے، لیکن یہاں پر مسٹیک ہو گئی ہے۔ ہمارے بلال بھائی نے جواب دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عظیم صحابی ہیں، لیکن ہمارے سوال کے جواب میں ان کا نام نہیں آنا تھا، یہاں ان سے کیا ہو چکی ہے؟ مسٹیک ہو چکی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال یہ تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس کے قتل کا سنا تو سجدہ شکر ادا فرمایا؟ تو وہ بدنصیب انسان کون تھا؟ وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل کے قتل کی خبر سن کر نبی کریم علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا کہ میری امت اس کے شر سے محفوظ ہو گئی۔ یہاں کہا گیا ابو جہل کے قتل کی خبر سن کر، یہاں آپ سے دوسری مسٹیک ہو گئی ہے، 2 غلطیاں کر چکے ہیں آپ۔ چلیں، 5واں سوال یہ تھا کہ اللہ پاک نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ تو بچوں جمعرات کے دن اللہ پاک نے جنات کو پیدا فرمایا، تو یہاں پر دونوں کا جواب درست ہے۔ لاسٹ کوشچن یہ تھا کہ مسلمان کا کون سا عمل قیامت کے دن اس کے لیے سایہ بنے گا؟ تو وہ صدقہ ہے۔ مسلمان جو زندگی میں صدقہ کر جاتا ہے تو یہ صدقہ قیامت کے دن مسلمان کے لیے سایہ ہوگا، اس کو انشاءاللہ قیامت کی گرمی سے بھی بچائے گا۔ دونوں جانب صدقہ کہا گیا، دونوں کا جواب درست ہے۔ تو مجموعی طور پر یہاں 6 کے 6 جوابات درست ہیں، اور اس جانب ہمارے بلال بھائی کے 4 جواب درست ہیں، 2 میں غلطی آئی ہے۔ تو آج کے مقابلے کے ونر ہوں گے ہمارے منان بھائی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی برکت نصیب فرمائے، علم دین حاصل کرنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے احکام کو سمجھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا